فروغ امامت ہے فاطمہ، ختم رسول کا اجر رسالت ہے فاطمہ، قرآن ہے رسول تو آیت ہے فاطمہ۔ نام نامی اسم گرامی فاطمہ اور لقب زہرا۔ آپ کا لقب زہرا، ایک لقب طاہرہ، ایک لقب آپ کا مطہرہ، ایک لقب آپ کا زاکیہ، ایک لقب آپ کا راضیہ، ایک لقب آپ کا مرضیہ اور ایک لقب آپ کا بطول۔ بطول سب سے زیادہ مشہور ہے اور تقریباً 135 القابات ملتے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی شان میں صرف جو نام ہے، نام القابات، وہ 135 ملتے ہیں۔ فاطمہ نام، اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام الہام الہی سے فاطمہ رکھا۔ حضور نے خود فرمایا، مجھے رب نے حکم دیا ہے کہ اپنی اس بیٹی کا نام فاطمہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم سے دور رکھا ہے۔ چنانچہ امام دیلمی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور امام حاکم نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سیدہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دوزخ سے دور اور محفوظ فرمایا ہے، اور یہ لفظ الفتم سے ماخذ ہے اور اس کا معنی انقطاع ہے اور اس کا معنی سب سے جدا بھی ہے۔ ایک اس کا معنی سب سے جدا۔ آپ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ دنیا سے کٹ کر اپنے اللہ سے لو لگانے والی ہیں، تو اس لیے آپ کا نام جو ہے یہ فاطمہ رکھا گیا۔ بطول دوسرا نام آپ کا جو لقب ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ بطول بے تے واو لام بطل سے ہے، با تا لام بطل۔ بطل کا معنی ہے قطع کرنا۔ آپ کو بطول اس لیے کہتے ہیں کہ آپ فضیلت اور نسب کے لحاظ سے تمام عورتوں سے بڑھ کر ہیں۔ سیدہ کا لقب بطول اس لیے رکھا گیا کہ ان میں وہ میلان نہیں تھا جو دوسری عورتوں میں مردوں کے لیے ایک میلان ہوتا ہے، اور بطول بطل سے ہے اور بطل کا معنی کٹ کے رہنا، تو آپ چونکہ اس خواہش سے کٹ کے رہیں تو اس لیے آپ کو بطول کہا گیا، یا اس لیے رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حسن و جمال اور شرف و فضیلت میں دوسری عورتوں سے منفرد پایا، اس لیے وہ مخلوق سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوئیں۔ ایک اور آپ کا لقب بڑا مشہور ہے، زہرا۔ زہرا کی وجہ تسمیہ۔ حضرت سیدہ کے لقب زہرا کے بارے منقول ہے کہ آپ چونکہ نہایت حسین و جمیل تھیں، اس لیے آپ کو زہرا کے نام سے پکارا جانے لگا، جبکہ مفسرین کا یہ بھی قول ہے کہ جناب سیدہ جنت کی حوروں کی طرح حیض و نفاس سے پاک تھیں، جس طرح جنت کی حوریں ہوتی ہیں، اس لیے تمام دنیا کی عورتوں کی طرح آپ کی ان دنوں میں بھی کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی تھی، جو کہ عام عورتوں کی فطرت ہے کہ ہر ماہ ان کی یا بچے کی ولادت کے بعد 40 دن وہ نماز کے قریب نہیں جا سکتی، لیکن آپ پاک تھیں۔ امام حسن و حسین پیدا ہوئے تو عصر و مغرب کے درمیان وقت تھا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اسی دن مغرب کی نماز بھی ادا فرمائی۔ عصر کے بعد حسن پیدا ہوئے اور مغرب کی نماز حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے ادا فرمائی، اسی لیے آپ کو زہرا کہا جاتا ہے، یعنی ایک نماز بھی آپ کی قضا نہیں ہوئی۔ زہرا اگر زا کے اوپر زبر سے زہرا ہو، زہرا تو معنی ہے کلی اور شگوفہ، اور اگر زا پر پیش ہو زہرا تو معنی ہے تازگی، حسن، روشنی، چمک اور خوبصورتی۔ امام احمد رضا خان بریلوی امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مطلع اور مقطع میں کیا خوب فرمایا،
آپ نے اسی معنی کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول ذکن پھول بدن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں، تو یہاں پر زاس کے اوپر اگر پیش ڈالیں تو پھر زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ ایک آپ کا لقب مشہور ہے طاہرہ، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ایک لقب ہے طاہرہ جو کہ بہت معروف ہے۔ طاہرہ کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ طاہرہ کا لقب آپ کی ظاہری و باطنی پاکیزگی اور طہارت کی وجہ سے آپ کو دیا گیا۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت، آپ کی ولادت کے سال میں اختلاف ہے، جو تاریخ واقعہ کے مطابق معلوم ہوتی ہے وہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیان کردہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے جب کہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو سیدہ کی ولادت ہوئی، جبکہ کچھ لوگوں نے لکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک 41 سال تھی تو آپ پیدا ہوئیں، اور کچھ نے اعلان نبوت کے 1 سال قبل حضرت زہرا کی ولادت کا ذکر کیا۔ لیکن روایات میں آتا ہے کہ جب کفار مکہ نے، یعنی یہ 3 روایتیں تو تاریخ میں مختلف راویوں نے بیان فرمائیں، اب میں نے آپ کے سامنے یہ سارا پڑھ کے نتارہ کیا وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جبکہ کچھ لوگوں نے لکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک 41 سال تھی تو آپ پیدا ہوئیں، اور کچھ نے اعلان نبوت کے 1 سال قبل ولادت کا ذکر کیا۔ لیکن روایات میں آتا ہے کہ جب کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا رسانی کے لیے دوران نماز حرم کے اندر آپ کی پشت مبارک پر اوج رکھ دی جانوروں کی، تو حضرت زہرا نے آ کر جانوروں کی وہ اوج آپ کی پشت سے اتاری۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ اس وقت آپ کی عمر اس قابل ہو کہ آپ یہ بوجھ اتار سکیں۔ اس کو مد نظر رکھیں تو پھر ان 3 اقوال میں علامہ ابن جوزی کا قول صحیح واقعہ کے مطابق نظر آتا ہے۔ آپ نے جو سن ولادت لکھا وہ صحیح معلوم ہوتا ہے کہ آپ نبوت کے اعلان سے 5 سال پہلے پیدا ہوئیں، اور حضرت علی المرتضیٰ 10 سال پہلے پیدا ہوئے۔ اعلان نبوت جب نبی نے کیا، حضرت علی اس سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے، اور حضرت زہرا اس سے 5 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ اور اسی طرح انس کی تائید مندرجہ ذیل روایت سے بھی ہوتی ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ شرح خدا کے حوالے سے انہوں نے جو لکھا کہ طبقات الکبریٰ لابن سعد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 256، امام ابن سعد لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عباس بن عبد المطلب مولا علی المرتضیٰ اور سیدہ زہرا علیہ السلام آپ کے ہاں تشریف لائے، تو سیدہ کہہ رہی تھیں کہ میں آپ سے عمر میں بڑی ہوں۔ کون آئے والا؟ حضرت عباس جب آئے نا تو حضرت زہرا علی المرتضیٰ سے فرما رہی تھیں کہ میں آپ سے عمر میں بڑی ہوں۔ اس پر حضرت عباس اتنے میں داخل ہوئے تو حضرت عباس نے فرمایا فاطمہ بیٹی، جب آپ کی ولادت ہوئی تھی اس وقت قریش تعمیر کعبہ میں مصروف تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس تھی، اور اے علی آپ اس سے چند برس پہلے پیدا ہوئے، یعنی علی بڑے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ مولا علی اور سیدہ کی عمر میں دیکھنے میں اتنا فرق محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اگر سیدہ کی ولادت بعد از بعثت دوسرے سال یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے 41ویں سال تسلیم کی جائے تو پھر مولا علی اور سیدہ کی ولادت کے درمیان 11 سال کا فرق بنتا ہے، اور یہ غیر مبہم فرق ہے۔ اور اگر بعثت کے بعد 5ویں سال تسلیم کی جائے تو یہ 15 سال کا فرق بنتا ہے، اور یہ انتہائی واضح فرق ہے۔ اس قدر واضح فرق کے باوجود عقل تسلیم نہیں کرتی کہ زوجین کریمین کو
ایک دوسرے سے پوچھنا پڑے کہ ان میں سے بڑا کون ہے۔ ہاں 4-5 سال کے فرق پر ایسا سوال قرینے قیاس ہو سکتا ہے۔ ان تمام روایات کو دیکھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اعلان نبوت کے 5 سال پہلے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک 35 سال تھی، آپ اس وقت پیدا ہوئیں۔ تو یہ ہے آپ کے اسماء اور آپ کی ولادت باسعادت اور آپ کی عمر مبارک کے حوالے سے چند روایات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ تو اب جو آیا مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس ضمن میں کہ حضرت سیدہ زہرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کی آیت طیبہ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو مباہلہ میں لے گئے۔ یہ تفصیل اگر آج میں چھیڑوں تو کام لمبا ہو جائے گا، تو یہ انشاءاللہ ہم پھر پڑھیں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی سیرت کو سمجھنے اور ہماری خواتین کو آپ کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔